بسم الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ و صحابکہ یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، قادیانی مناظرہ گروپ کا چیف ایڈمن اور ختم نبوت فورم کا منتظم اعلیٰ سید مبشر رضا آپ کی خدمت میں ایک دفعہ دوبارہ حاضر ہے۔ آج جناب ہمارا جو واٹس ایپ کا گروپ ہے آڈیو قادیانی مکالمہ، اس میں مناظرہ ہوا ہے جناب طارق سندھی صاحب جو کہ مربی ہیں اور بڑے مہان قسم کے مربی ہیں قادیانیوں کے، مرزائیوں کے اور جماعت احمدیہ کے، اور بڑے جناب یہ مکالمے کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں۔ آج ان کے ساتھ ہمارا موضوع تھا کہ آیا 72 فرقے یا 73 فرقے جن کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہوا ہے کہ 72 فرقے جنمی ہیں اور 73واں فرقہ جو ہوگا وہ جنتی ہوگا، کیا ان کے اندر جماعت احمدیہ بھی شامل ہے کہ نہیں؟ یعنی مرزائیوں کا جو یہ اپنے آپ کو چونکہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، ہم گروہ ہیں، آیا یہ بھی مسلمانوں کے اندر شامل ہے کہ نہیں ان فرقوں کے اندر؟ اور چونکہ مرزائی یہ کہتے ہیں کہ ہم 73واں فرقہ ہیں، یہ جو 72 بقایا جو فرقے ہیں 1974 کے اندر اسمبلی میں ان 72 فرقوں نے جمع ہو کے ہم لوگوں کو کافر قرار دیا تھا۔ تو آج کا موضوع تھا کہ آیا جماعت احمدیہ بھی ان 73 کے اندر داخل ہے کہ نہیں؟ ابتدا کے اندر طارق سندھی صاحب نے ایک حدیث پیش کی ہے اور اس حدیث کے اوپر مفصل گفتگو ہوئی ہے۔ آئیے یہ جو ہمارا مکالمہ ہوا ہے، مناظرہ ہوا ہے، اس کو سنیں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ دلائل کا تبادلہ ہوا ہے، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ ان دلائل کو بھی آپ محفوظ کر لیں، کسی کاغذ کے اوپر نوٹ کر لیجئے گا۔ انشاءاللہ یہ آپ کو کسی مناظرے کے اندر یا مکالمہ جب ہوگا کسی مرزائی کے ساتھ تو یہ آپ کو یہ حوالہ جات فائدہ دیں گے۔ بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہ طارق سندھی صاحب کی آڈیوز ہیں جس میں یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آئیکن لگا ہوا ہے۔ یہ سچی بات کا جو آئیکن لگا ہے یہ میری آڈیوز ہیں، بڑی توجہ سے سنیے گا۔ یہاں سے گفتگو شروع ہوتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مبشر شاہ صاحب، بڑے دنوں کے بعد آپ سے بات ہوئی ہے، بڑا خوشی ہوئی مجھے بہت آپ سے، آپ کی آواز سن کے۔ تو مجھے انشاءاللہ امید ہے کہ آپ میرے سوال کا ضرور جواب دیں گے۔ وہ جی طارق صاحب، اگر اجازت ہو تو پھر ہم آپ کو جواب دیں اس فرقے کا، اور پہلے تو آپ مجھے بتا دینا کہ واقعی آپ بھی اسلام کا ایک فرقہ ہیں، کیونکہ آپ ہمیں 72 کہہ رہے ہیں اور اپنے آپ کو جب 73 کہہ رہے ہیں، 73واں فرقہ، تو اس سے پتہ یہ لگ رہا ہے کہ آپ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں۔ تو ایک آڈیو کے اندر آپ مجھے بتا دیں کہ آپ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہیں۔ وہ مبشر صاحب، ایک حدیث ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ 72 میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، 72 فرقے جہنمی ہوں گے، ایک جنتی ہوگا۔ تو مجھے نا وہ جنتی فرقے کی بہت تلاش ہے، تو آپ کو بھی ہوگی انشاءاللہ، تو ہر کسی کو ہے بھائی۔ میں تو ایک مزدور طبقہ آدمی ہوں، آپ تو پڑھے لکھے عالم فاضل ہیں، آپ کو تو زیادہ تلاش ہونی چاہیے، لیکن مجھے بہت تڑپ ہے اس جنتی فرقے میں داخل ہونے کی۔ تو پلیز ذرا مجھے بتائیں وہ حدیث 72 فرقے جہنمی کون کون سے ہیں، تاکہ میں ان کی طرف نہ جاؤں، اور ایک جنتی فرقہ وہ کون سا ہے پلیز۔ جی طارق صاحب، یہ جو حدیث آپ نے پیش کی ہے، یہ حدیث کہاں سے پڑھ لی ہے آپ نے؟ میرے بھائی نے یہ حدیث کہاں پہ پڑھی ہے؟ میرے بھی علم میں تھوڑا سا اضافہ کریں، مجھے یہ حدیث چاہیے۔ تو اس کا حدیث کا ریفرنس مجھے دیں، اس کا اصل سکین اگر ہے تو وہ پیش کر دیں، تاکہ میں بھی اس کو پڑھ لوں اور اپنے علم میں اضافہ کر لوں۔ مجھے یہ حدیث چاہیے۔ اور دوسرا، آپ نے میرا نہیں سوال کا جواب دیا کہ آیا یہ قادیانی جو ہیں کیا یہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے کہ نہیں ہے؟ او مبشر شاہ، میری بات سن۔ جو تو ادھر ادھر کی باتیں کر رہا ہے نا، وہ تو بڑی دیر پہلے ہم کر چکے ہیں۔ جس اسکول میں تو پڑھا ہے نا، جس مدرسے میں، اس کا ہیڈ ماسٹر طارق احمد سندھی رہ چکا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بات کو اپنے دماغ میں اچھی طرح باندھ لے، ٹھیک ہے؟ اگر تجھے اس حدیث کے بارے میں نہیں نا علم اور نہیں پڑھا تو نے آج تک، تو یہاں پر اس گروپ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم کھا کے کہہ دے کہ میں نے یہ حدیث آج تک نہیں دیکھی، ٹھیک ہے؟ میں اس بات کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جس
जिस फ़िरके में भी तू कहेगा ना, मैं उसमें शामिल होने के लिए तैयार हूँ, ठीक है? इतनी कसम खा के कह दे यहाँ पे ग्रुप में आज। बस तेरे से इतना ही सवाल है, वो छोड़ दे हदीस अब तू। जी तारक साहब, अभी तक जो गुफ्तगू हुई है हमने आपको आप जनाब कह के और भाई साहब कह के मुखातब कर रहे हैं। आप अपनी औकात पर आ गए हैं ना, आपने असल मुरब्बियत अपनी दिखा दी है, कादियानियत अब खुल के बाहर आ रही है। ठीक है जी, अब आपने अपना जो है ना बंद गटर का मुंह जो है वो खोलना शुरू कर दी है। ठीक है, अब तूत कार्ड पे आ गए, आप वही मिर्जे वाली जुबान बोलनी शुरू कर दी है ना आपने। तो पहली तो यही आपकी शिकस्त है कि आप लोग जो है ना जब दलाइल के मैदान में हार थक जाते हैं तो फिर अपना गटर का मुंह खोल लेते हैं मिर्ज़े कादियानी की तरह। अब दूसरी जानब आ जाए, आपने मुझे अभी तक नहीं बताया कि आया में ये कादियानी लोग भी क्या मुसलमानों का कोई फ़िरका है कि नहीं है। आप लोग अक्सर ये बयान करते हैं कि 72 जहन्नमी हैं और ये सारे मुसलमान हैं और ये 73वां फ़िरका जो है ना ये मरज़इयों का है, ये है असल में जनती फ़िरका। तो मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ कि आया ये बात दुरुस्त है, इसका मुझे जवाब दें और इस हदीस के बारे में भी मैं अर्ज़ करता हूँ आप। मौलाना मुबश्शिर हुसैन साहब, मेरे से गलती हो गई, मैं इसकी माफ़ी चाहता हूँ पूरे ग्रुप में। ठीक है, मेरे से गलती होगी, हो सकता है भाई मेरे से गलती हो जाए, मैं भी एक इंसान हूँ। मैं तो अव्वल एक मज़दूर तबका आदमी हूँ, मेरे से तो ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। आप मौलवी मुफ्ती मौलाना हैं, आपसे तो गलती होती नहीं है। ठीक है भाई, मैं अपनी गलती को कबूल करता हूँ। इंशाअल्लाह आगे से कोई ऐसी बदतमीज़ी वाली बात नहीं होगी। मेरी उस सवाल का जवाब दे दें, जिस तरह मैंने सवाल किया है सीधा सीधा, उसी तरह मुझे सीधा सीधा जवाब चाहिए, ठीक है? प्लीज़। जनाब सीधा सीधा जवाब देने के लिए आपसे पूछ तो रहे हैं कि ये हदीस आपने क्यों पेश की, क्योंकि यहाँ कुरान और हदीस का दर्स देने तो यानी मुतलकन नहीं ना बैठे। वैसे तो ये हज़ारों लाखों की तादाद में मौज़ूआत हैं, फिर बड़े मौज़ूआत हैं, लेकिन यहाँ पे चूँकि ये ग्रुप बनाने का मकसद ये है कि मरज़इयों और मुसलमानों के मबैन जो उलझे हुए मसाइल हैं उनको हल किया जाए, उसके ऊपर गुफ्तगू की जाए। अगर तो कुरान और हदीस का यहाँ दर्स शुरू कर दिया जाए वो तो फिर ख़त्म ही नहीं होता। शुरू से कुरान पाक शुरू कर दें और अहादीस भी बुखारी मुस्लिम अबू दाऊद सारी शुरू कर दें तो वो फिर दर्स तो फिर बड़े ही हैं, हज़ारों लाखों की तादाद में मौज़ूआत है। मामला ये है कि इस हदीस का ताल्लुक मरज़इयत के साथ क्या है, मिर्ज़ा कादियानी के साथ क्या है। मुझे इसके बारे में बताएं कि आया कोई इसका ताल्लुक है मरज़इयों के साथ, मिर्ज़े के साथ या आपके साथ। मुझे उसका जवाब दें कि क्या आप ये तो नहीं कहीं साबित करना चाहते कि 73वां फ़िरका मरज़इयों का है। बताएं ना इसका मुझे जवाब। 517 साहब, अब आप मुझे मेरी ऑडियो लगा रहे हैं, तो आप मुझे ये बता दें कि मैंने इसमें कौन सी गाली गलौज की है या कोई ऐसी बात की। मैंने तो यही कहा कि मैं जिनकी बात कर रहा हूँ उनके सामने दांत नहीं दिखाने, ना खिलखिला के हंसना, ना दंडियाँ करनी है, बड़े इज़्ज़त और एहतराम के साथ बात करनी है, क्योंकि हम वो ख़ातमुन नबीन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करने जा रहे हैं और कैसे वैसे की कोई की बात नहीं कर रहे हम, तो इसलिए बड़ी इज़्ज़त और एहतराम। जनाब तारिक सिंधी साहब, मेरे सवाल का जवाब भी देंगे कि नहीं इस हदीस का ताल्लुक मरज़इयों के साथ क्या है, मुझे उसका जवाब दे दें। आया कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे कि 73वां फ़िरका जो है ना वो मरज़इयों का फ़िरका है जिसको आप जमाते अहमदिया कहते हैं। क्या जमाते अहमदिया इससे मुराद लेते हैं? मुझे जल्दी से इसका एक जवाब दें और आगे से फिर जो है ना ये बात शुरू की जाए और सवाल जवाब हमने करने हैं। जनाब जल्दी करें। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर साहब, तारिक सिंधी कहीं नहीं जाएगा, आज यहीं पे आपके पास है। मैं ये बात कह रहा था कि आप जो है ना इस हदीस को ही नाउज़ुबिल्लाह झुठला चुके हैं। तो आप तो कह रहे हैं ये कहाँ से लाए हदीस, ये तो ऐसी कोई हदीस ही नहीं है। तो ऐसे इधर उधर ना जाएं आप, आपको इल्म है इस बात का कि ये हदीस है और बहुत ज़रूरी हदीस है, ठीक है ना। उन 72 फ़िरके जहन्नमी, एक फ़िरका जन्नती। आप ज़रा प्लीज़ वो 72 फ़िरके जो जहन्नमी हैं उनके नाम प्लीज़ लगे लें और एक जन्नती फ़िरका जो है वो भी बताएं। जी झूठ बोल रहे हैं आप तारक सिंधी साहब, झूठ बोल रहे हैं आप, फ्रॉड कर रहे हैं आप, दजल कर रहे हैं आप, धोखा दे रहे हैं। मैंने कहीं भी नहीं कहा कि ये ऐसी हदीस कहीं नहीं है। अगर मैंने कहीं कहा है तो ये मैदान लाए वो ऑडियो पेश कर दें,
ٹھیک ہے. اب دیکھیں نا اس کی ہم ریکارڈنگ کریں گے, ویڈیو بنائیں گے, یوٹیوب پر اس کو رکھیں گے, فیس بک پر لوگ دیکھیں گے, لوگ آپ کو جوتے رسید کریں گے, اتنے اتنے بڑے جوتے کہ آپ کوئی کو اس کی پیمائش بھی بھول جانی ہے کہ کتنے بڑے کتنے فٹ کے جوتے پڑ رہے ہیں مرزیت کو. تو جناب یہ جھوٹ بول رہے ہیں, آپ جھوٹ نہ بولیں, آپ اچھے انسان ہیں, اور آپ سے یہ توقع نہیں تھی مجھے. یہ آپ نے وہی کام کیا جو مرزا غلام قادیانی کیا کرتا تھا, وہ بھی بہت بڑے بڑے جھوٹ بولتا تھا. جی جی 517 صاحب, مول صاحب, میں جن کی بات شروع کرنا چاہتا ہوں بڑے عزت اور احترام کے ساتھ, نہ میں ہنستا ہوں نہ کھلکھلا کے ان کے سامنے دانت دکھاتا ہوں. تو اسی طرح ہی میں نے کہا کہ ہم پیارے آقا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کرنے جا رہے ہیں, اس میں دندیاں کٹ کے دکھانے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہم ان کی عزت کرتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. تو اس وجہ سے میں نے کہا, شاید آپ سمجھے نہیں ہیں, تو پلیز مبشر شاہ صاحب آپ جو ہے نا میرے سوال کا جواب دیں. مجھے وہ 72 فرقے جہنمی کون سے ہیں وہ بتائیں, اور ایک جنتی فرقہ کون سا وہ بھی پلیز بتائیں مجھے. میں جنتی اور جہنمی فرقوں کی یہاں لسٹ بیان کرنے کے لیے نہیں بیٹھا, اور مجھ پہ کوئی ضروری بھی نہیں ہے, سمجھ آئی کہ نہیں. اور چونکہ میں نے آپ سے پوچھا ہے کہ بھائی اگر اس حدیث کا تعلق اور کوئی اس کا واسطہ ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ مرزیوں کے ساتھ ہے تو ہم اس پہ گفتگو کریں گے, بصورت دیگر نہیں کریں گے. اب یہ ہم آپ کے نوکر تو نہیں بیٹھے نا کہ بھائی آپ کوئی حدیث پیش کر دیں, لو جی اس پہ درس دو, جی یہ کرو, جی یہ درس دو. تو ہم یہ درس مسلمانوں کو جا کے سنائیں گے, لیکن اگر اس کا تعلق کوئی مرزیوں کے ساتھ ہے تو بتائیں, نہیں ہے تو بھائی ہم اس کے اوپر گفتگو ہی نہیں کریں گے. یہ بھی بات ہے مبشر شاہ صاحب کہ ہو سکتا ہے کہ میں آپ جس فرقے میں ابھی وہ جہنمی ہو, ٹھیک ہے نا, تو اور ہو سکتا ہے کہ بھئی میں جس فرقے میں وہ بھی ہو سکتا ہے. ایسی کوئی بات نہیں, ہم کو تو سب کو مل کے تلاش کرنی ہے وہ ایک جنتی فرقہ کون سا ہے, ہم سب اسی میں جانا چاہتے ہیں. کیا آپ نہیں جانا چاہتے اس میں؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کیا مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے؟ یہ حدیث آپ نے کیوں پیش کی؟ یہ آپ دیکھیں ہم سے سوال کر رہے ہیں, ہم مسلمان ہیں, سیدھی سی بات ہے, آپ مرزئی ہیں. یہاں دو قسم کے لوگ یہاں گروپ میں شریک ہیں, یا مرزئی ہیں یا مسلمان ہیں. جناب من آپ مجھے بتا دیں کہ کیا آپ بھی مسلمانوں کا ایک گروہ ہیں, فرقہ ہیں, اور یہ حدیث آپ نے کیوں پیش کی ہے, اس کی وجہ تو بتائیں نا کم از کم, تاکہ اس کے اوپر ہماری ڈبیٹ کا کوئی فائدہ مقصد بھی تو کوئی ہو نا. ایسے فضول میں ہم ڈبیٹ نہ کرتے رہیں, مجھے اس کا مقصد بیان کرے, یہ حدیث آپ نے کیوں پیش کی ہے. اگر تو مرزیوں کے ساتھ اس حدیث کا کوئی تعلق واسطہ نکلتا ہے تو ٹھیک ہے, ہم گفتگو کرتے ہیں بصورت دیگر. بھائی ہم آپ کے کوئی ملازم نہیں لگے کہ آپ یہاں پیش کرتے رہیں اٹھا کے منہ اٹھا کے کوئی نہ کوئی چیز, لو جی اس کے اوپر ہمیں بات بتائیں نا. بھائی ایسا نہیں ہوگا, ہم یہاں پہ وہ بات کریں گے جس کا تعلق مرزے کے ساتھ یا مرزیت کے ساتھ ہے. السلام علیکم مبشر شاہ صاحب, اس فرقے کا تعلق مرزیوں سے ہوگا, ضرور ہوگا. میں تو کہہ رہا ہوں پہلے اس سوال کا جواب دیں آپ, ٹھیک ہے نا. میں اس حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے شروعات کر رہا ہوں اور حضرت مرزا غلام احمد پہ جا کے ختم کروں گا. میں کہہ رہا ہوں نا, دیکھ لینا, اور جب اینڈ آئے گا جو ہے نا تو آپ کو سب کچھ سچ پتہ لگ جائے گا. آپ اس حدیث کا جواب تو دیں, حضرت مرزا غلام احمد تک تو آنے دیں مجھے نا, تب میں آپ کو پتہ لگے گا نا. ایسے ہی نا چولیاں نہ ماریں پلیز. آپ کو میں نے یہ کہا ہے کہ 72 فرقے جہنمی کون سے ہیں اور ایک جنتی کون سا ہے, ٹھیک ہے. اور مجھے باقی یہ بات ہے کہ بھئی مرزائیوں کا یہ کہا ہمارا قادیانیوں کا, مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. میں آپ بار بار کہہ رہا ہوں آپ کو, ٹھیک ہے. آپ کا فرقہ آپ کہہ رہے ہیں نا, تبلیغ کر رہے ہیں, آپ نے یہ گروپ بنائے اتنے بڑے بڑے کہ بھئی ہمارا فرقہ جنتی ہے, شاید آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو آپ مجھے اپنے فرقے کا نام تو بتائیں پہلے, تو میں اس کے بعد آپ کو حدیث کے مطابق میں ریسرچ کروں گا. اگر آپ واقعی صحیح ہوں گے تو میں آپ کے فرقے میں داخل ہو جاؤں گا, ٹھیک ہے نا. آپ نے کیوں یہ اتنے گروپ بنائے ہیں بڑے بڑے, یہ مجھے بتائیں. مبشر شاہ صاحب دیکھ لیں اب بدتمیزی کس نے کی ہے, ٹھیک ہے. آپ کے سامنے ہی ہے 414 صاحب,
बड़ी बदतमीज़ी के साथ में से पेश आ रहे हैं। मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे, मेरी सेहत को कोई असर नहीं है। आप मुझे जो मर्ज़ी कहें, मुझे तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करनी है। उसके लिए मुझे खोता कुछ भी बनना पड़े, मैं बनने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। लेकिन आप ये देख लें, आपके ही आदमी तमीज़ की बात करते हैं और उसके ख़िलाफ़ जा रहे हैं। ऐसा तो ना करें प्लीज़, ये नाइंसाफ़ी होगी। जी 414 साहब, जाने या आप जाने, अभी तो मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ ना, तो मैं तो अपना ही जवाबदेह हूँ, मैं किसी का जवाबदेह नहीं हूँ। मुझे सिर्फ ये बताएं, ये हदीस जो है ना, इस हदीस के तहत मरज़ई भी मुसलमानों का एक फ़िरका है या नहीं है। वाज़ेह लफ्ज़ों में एक ऑडियो पेश करें, उसका फिर आगे जवाब मैं देता हूँ, ठीक है जनाब, नहीं तो आगे बात बढ़नी ही नहीं है। जब तक आप मुझे ये नहीं बताएंगे कि आया जमात अहमदिया भी मुसलमानों का एक फ़िरका है या नहीं है, तो इसके बाद मैं अगली बात आपको बताता हूँ। 414 साहब, देखें ऊपर से आए हैं आप ये देखें कि सवाल किसने किया। सवाल मैंने आप लोगों से, मौलवी, जितने भी मौलवी मुफ्ती सरकारी मुसलमान हैं ना, उनसे सबसे मेरा सवाल है। मैंने सवाल किया, आपका हक बनता है जवाब देने का। आप मेरी बात का जवाब दे देंगे, उसके बाद आप सवाल करना, मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मुबश्शिर हुसैन शाह साहब, मैं आपको बता रहा हूँ ना, मुझे तो पता ही नहीं है, मैं तो मज़दूर हूँ, एक अनपढ़ हूँ। मुझे नहीं पता कि कौन सा फ़िरका इस्लाम के दायरे के अंदर है, कौन सा बाहर है। ये तो आप सारे मौलवी मुफ्तियों ने बनाया हुआ है ना ये सब, तो मुझे नहीं पता, ठीक है। तो मुझे सिर्फ इतना पता है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, 72 फ़िरके जहन्नमी, एक जन्नती, ठीक है। मुझे ये नहीं पता मिर्ज़ाई कादियानी जो हैं वो मुसलमान हैं नहीं हैं आपके कहने के मुताबिक, तो मुझे इसका बिल्कुल इल्म नहीं है। तो आप मुझे प्लीज़ मेरे इल्म में इजाफ़ा करें और मुझे बताएं, अगर वाकई ये मिर्ज़ाई कादियानी जो है इस्लाम दायरा से बाहर हैं, भाई ये इनका कोई फ़िरका ही नहीं है, तो आप अपना जन्नती फ़िरका अपने आप को कह रहे हैं, तो आप मुझे बताएं ना यहाँ कि कौन सा फ़िरका है और वो जन्नती है, आप ये बताएं तो मैं आपके फ़िरके में आ जाता हूँ, ठीक है ना। पर मैं पहले पूरी रिसर्च करूँगा, उसके बाद ही आऊँगा, ये याद रखना। जी मुबश्शिर साहब, अब तो मैं आपकी ये भी बात मान चुका हूँ, ठीक है। अब आ जाएं प्लीज़, मुझे वो 72 फ़िरके जहन्नमी कौन से हैं उनके नाम बता दें, ठीक है, ताकि मैं जन्नती फ़िरके की तरफ ज़रा तवज्जो करूं। नहीं, अभी आप किस फ़िरके में हैं ये तो बताएं ना। आप तो कहते हैं मुझे पता ही कुछ नहीं है। आपको पता ही जब कुछ नहीं है तो ये हदीस आपने पेश क्यों की? इसका मतलब है कि या तो आपको कुछ पता है, और अगर पता है तो आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। पहले तो मुझे बताएं ये हदीस पेश क्यों की। हम तो आपको बता रहे हैं ना कि अगर तो इस हदीस का तल्लक मर्ज़इयों के साथ कुछ बनता है तो हम इस पर जनाब गुफ्तगू करेंगे, अगर तो नहीं बनता तो फिर गुफ्तगू नहीं करेंगे। आपको असल में काने को कानों सूझ जाती है, आपको सूझ गई है कि ये इसने आगे मुझे पकड़ना कहाँ से है, ठीक है ना जी, आपको समझ आ गई है। तो मैंने आगे बात बढ़ानी नहीं है जनाब, जब तक आप मुझे बताएंगे नहीं आया जमात अहमदिया भी इस 72 फ़िरकों के अंदर या 73 के अंदर दाखिल है या नहीं है, तो आगे बात मैंने बढ़ानी ही नहीं। मैं आपको जवाब ही नहीं दूंगा कोई। मुझे आप सिंपल सा जवाब दें, जमात अहमदिया इन 72 के अंदर शामिल है या 73वां फ़िरका जमात अहमदिया है, या इन 73 फ़िरकों में शामिल है ही नहीं, अलग से कोई एक मज़हब है? इसके बारे में मुझे जवाब दें आप। कम अज़ कम आप 72 जहन्नमियों को तो अलग कर दिया, एक जनती को तो अलग कर दिया ना आपने। आप तो अभी मुझसे ये पूछ रहे हैं कि वो 72 जहन्नमी कौन से हैं, तो कम अज़ कम जनती का तो आपको पता है ना, उस जनती फ़िरके का नाम आप मुझे बता दें कि वो जनती कौन सा है। अभी आपने कहा है कि 72 जहन्नमी आपने मुझसे पूछे हैं, तो कम अज़ कम इसका मतलब है जनती का आपको पता है, तो वो जनती कौन सा है 73वां फ़िरका, उसका मुझे आप बता दें। जी मुबश्शिर साहब, बिल्कुल आप सही बात कर रहे हैं, आपने बड़ा सही सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ उसका। बात इस तरह है कि मैं एक बरेलवियों की मस्जिद में चला गया नमाज़ पढ़ने के लिए फ़जर की। उसके बाद जो है ना, उन्होंने वहाँ पे ये हदीस बयान की कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि 72 फ़िरके जो होंगे वो जहन्नमी होंगे और एक फ़िरका जन्नती होगा। लेकिन ये भी साथ कहा उन्होंने कि ये 73 के 73 फ़िरके मेरे उम्मती होंगे, ठीक है। लेकिन आप लोगों ने जन्नती फ़िरके की तरफ जाना है, 72 जहन्नमी फ़िरकों की तरफ तो देखना ही नहीं है,
ٹھیک ہے، اسی لیے مجھے وہاں سے پتہ لگا. اب میں مسجد میں بیٹھا، یہ ایک مولوی آپ جیسا مفتی یہ بات کہہ رہا ہے تو وہ تو صحیح کہہ رہا ہوگا نا. تو اسی لیے میں اس دن سے میں نے اپنے دماغ میں یہ بات باندھ لی کہ بھائی وہ جنتی فرقہ کون سا ہے، میں ان کی طرف جانا چاہتا ہوں. تو پلیز آپ اپنے فرقے کا نام بتائیں، اگر آپ کا فرقہ جنتی ہے تب بھی بتائیں تو میں کچھ آگے بات کروں آپ سے. جناب کانے کو اپنی کانوں سوج جاتی ہے. چلیں ہم پھر موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. آپ کو پتہ چل گیا اس نے مجھے جو ہے نا کہاں سے جا کے پکڑنا ہے. ابھی میں آپ کو پھر اب پکڑنے لگا ہوں. جناب مرزا غلام قادیانی کے بقول جماعت احمدیہ بننے سے پہلے 73 فرقے بن چکے تھے. مرزا غلام قادیانی کے بقول 73 فرقے پہلے سے بن چکے تھے جو کہ آپس میں لڑ رہے تھے، جو کہ آپس میں گتھم گتھا ہو رہے تھے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے تھے، ایک دوسرے کو مرتد کہہ رہے تھے، اور سارے کے سارے وہ جہنمی فرقے تھے. مرزا قادیانی کے بقول یہ سارے 73 کے 73 فرقے جو تھے آپس میں سارے کے سارے یہ جناب یہ اسلام کے مخالف تھے. آئے میں آپ کو وہ دلائل چند پیش کرتا ہوں. سب سے پہلا حوالہ میں آپ کو پیش کرتا ہوں، روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے، صفحہ 44 ہے، حقیقت الوحی ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے بلکہ اصل بات یہ ہے کہ قرون ثلاثہ کے بعد امت مرحومہ 73 فرقوں میں منقسم ہو گئی اور صدہا مختلف قسم کے عقائد ایک دوسرے کے مخالف ان میں پھیل گئے، یہاں تک کہ یہ عقائد کے مہدی ظاہر ہوگا اور مسیح آئے گا ان میں بھی ایک بات پر متفق نہ رہے. آگے جناب ایک اور حوالہ مرزا غلام قادیانی جناب روحانی خزائن جلد نمبر 17 ہے، صفحہ 456 ہے، 40 نمبر 4. اس میں کہتا ہے کہ بجز ان چند حدیثوں کے جو 73 فرقوں نے بوٹی بوٹی کر کے باہم تقسیم کر رکھی ہیں، رویت حق اور یقین کہاں ہے؟ رویت حق اور یقین کہاں ہے؟ مطلب یہ ان 73 فرقوں میں رویت حق اور یقین ہے ہی نہیں اور ایک دوسرے کے مکذب ہیں. رویت حق اور یقین ان 73 فرقوں میں ہے ہی نہیں. مطلب یہ کہ یہ سارے جہنمی فرقے ہیں، 73 کے 73 فرقے. جی جناب طارق محسن صاحب، جناب مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے کہ 73 کے 73 فرقے جہنمی ہیں. اب مرزا قادیانی کی بات مانی جائے یا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات شریف مانی جائے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف مانی جائے یا مرزا غلام قادیانی کی اس عبارت کو مانا جائے؟ میں نے 3 ریفرنس یہاں پیش کی ہیں جن کا لب لباب اور خلاصہ یہ ہے کہ مرزا قادیانی کے نزدیک 73 فرقے پہلے بن چکے تھے. جماعت احمدیہ بننے سے پہلے 73 فرقے بن چکے تھے جو کہ سارے کے سارے جہنمی ہیں، جو کہ اسلام کے مخالف باتوں کے اندر الجھے ہوئے تھے اور آپس میں دست و گریبان تھے، آپس میں ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگا رہے تھے. یہ 73 کے 73 فرقے ہی جہنمی ہیں، یہ مرزا قادیانی کہتا ہے. اب مجھے بتائیں مرزا قادیانی کی بات ماننی ہے یا کہ نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے؟ پہلے تو اس کا فیصلہ کر لیں. مبشر شاہ صاحب دیکھیں، میں تو چاہتا یہی ہوں کہ کوئی مسلمان، سرکاری مسلمان مولوی مفتی مجھے پکڑے. میں کہہ رہا ہوں، میں اپنے دونوں ہاتھ آگے کر رہا ہوں، مجھ پہ زنجیریں ڈالیں، مجھے پکڑیں اور مجھے وہ بتائیں کہ 72 فرقے کون سے جہنمی ہیں اور ایک کون سا فرقہ جنتی ہے. ان کہ اس بات کے حدیث کے بیچ میں مرزا قادیانی صاحب یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ کہاں آتے ہیں؟ مجھے یہ بتائیں آپ. ٹھیک ہے نا، آپ کے کئی مسلمان ہیں جو سرکاری مولوی مفتی صاحب کبھی عیسیٰ علیہ السلام کو بیچ میں لے آتے ہیں، تو حضرت مرزا غلام احمد صاحب کو لے آتے ہیں. تو میں ابھی صرف اور صرف بات کر رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی. تو آپ بھی نا مجھے انہی کی بات کریں، باقی ادھر ادھر کہیں نہ جائیں آپ. ٹھیک جی اب مرزے کا نام آ گیا تو آپ کو اچو پیڑ لگ گئے ہیں، خارش شروع ہو گئی ہے. طارق صاحب ایسا نہ کرے، مرزے کے بغیر تو میں نے کہا تھا ہم نے بات ہی نہیں کرنی، کیونکہ اس حدیث کا تعلق اگر تو کوئی مرزے کے ساتھ ہے تو ہم بات کریں گے، نہیں تو بات ہی نہیں کریں گے.
اب دیکھا نا آپ کو خارش شروع ہو گئی ہے. ہم تو لے آئے نا کھینچ کے مرزے کو بیچ میں. مرزے کے بغیر تو دال گلتی نہیں ہے نا ہماری. نہ ایسے نہ کیا کریں آپ. اگر تو مرزے کو بیچ میں نکالنا ہے تو ہماری بات یہیں پہ ختم ہوتی ہے. اب مجھے بتائیں کہ مرزے کی بات ماننی ہے یا نبی دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننی ہے؟ یہ تو فیصلہ آپ نے کر کے مجھے بتانا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ 72 جہنم میں جائیں گے، ایک جنت میں جائے گا. مرزا قادیانی کہتا ہے 73 کے 73 ہی جنمی ہیں. وہ تو سارے ہی جو ہے نا خرافات میں الجھے ہوئے ہیں. 73 کے 73. اب مجھے آپ نے ایک اور سوال کا جواب یہ دینا ہے کہ آپ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جماعت احمدیہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، تو یہ بتائیں مجھے وہ ان 73 کے اندر شامل ہے یا کوئی 74واں فرقہ ہے؟ یہ بھی آپ نے مجھے بتانا ہے. ویسے شاہ صاحب پہلے تو آپ میرا نام صحیح لیں. میرا نام طارق احمد سندھی ہے، تو یہی پلیز آپ میرا نام لیں، کیونکہ میں بھی آپ کا نام بالکل صحیح لے رہا ہوں، تو اس طرح آپ بھی میرا نام صحیح لیں، طارق احمد سندھی. اور دوسری بات یار، مرزا غلام احمد صاحب کی بات چھوڑیں ابھی آپ. میں بار بار کہہ رہا ہوں ان کو چھوڑیں ابھی. ابھی تو ہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کر رہے ہیں نا، بس انہی کی بات ہوگی اور کسی کی بات نہیں ہوگی. اگر آپ کے پاس جواب ہے تو پلیز بتا دیں، نہیں ہے تو کہہ دیں بھائی میرے پاس جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، جس طرح میں اپنی غلطی قبول کر رہا ہوں نا پورے گروپ میں، آپ بھی غلطی قبول کر سکتے ہیں، کوئی ایسی بات نہیں ہے. غلطی کرنے والے سے غلطی ماننے والے کا درجہ زیادہ اونچا ہوتا ہے میرے خیال سے. یہ مبشر حسین شاہ صاحب کاپی پیسٹ نہیں کرنی بالکل بھی. اگر میرے سے بات کرنی ہے تو کاپی پیسٹ نہیں کرنی، آڈیو میں بات کرنی ہے میرے سے. آڈیو میں بات کریں پلیز. پورے گروپ سے میری یہ بھی گزارش ہے کہ اگر میں کوئی بدتمیزی سے پیش آ رہا ہوں تو اسی وقت آپ مجھے ٹوک سکتے ہیں، مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ نے بدتمیزی کی ہے. ٹھیک ہے، میں اپنی غلطی ضرور مانوں گا اور قبول کروں گا. جی طارق سندھی صاحب، بات چھوڑیں کیوں، ابھی تو ایک اور حوالہ پکڑ لیں. اس حوالے نے تو سارے قصے ہی ختم کر دیے ہیں، صاف کر دیے ہیں. روحانی خزائن جلد نمبر 17 صفحہ 226 ہے جناب. تحفہ گولڈویہ ہے. مرزا صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں یہی زمانہ ہے جس میں ہزارہا بدعات اور بے شمار ناپاک رسومات اور ہر ایک قسم کے شرک خدا کی ذات اور صفات اور افعال میں، اور گروہ پلید مذہب جو 73 تک پہنچ گئے پیدا ہو گئے، اور اسلام جو بہشتی زندگی کا نمونہ لے کر آیا تھا اس قدر ناپاکیوں سے بھر گیا جسے ایک سڑی ہوئی اور پر نجاست زمین ہوتی ہے. یہ 73 کے 73 فرقے پلید ہیں، پلید مذہب ہیں. یہ آپ کا مرزا غلام قادیانی کہہ رہا ہے. مجھے یہ بتائیں، آپ تو کہتے ہیں کہ یہ 73واں فرقہ جو ہے یہ مرزائیوں کا ہے، جماعت احمدیہ 73واں فرقہ ہے. اب مرزا غلام قادیانی تو خود کہتا ہے کہ یہ سارے کے سارے پلید ہیں. آیا جماعت احمدیہ بھی پلید ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اس کا جواب مجھے آپ نے دینا ہے. شاہ صاحب میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ میں ادھر ادھر بائیں شائیں کہیں نہیں جا رہا نا، آپ بھی نہ جائیں پلیز کہیں پہ بھی. میں نے آپ کو یہ بتائیں، مجھے میری آڈیو لگائیں کہ میں نے یہ کب کہا کہ 73واں فرقہ جو ہے وہ قادیانی کا ہے اور وہ جنتی ہے. میں نے نہیں کہا ابھی تک. میں نے یہ بات کہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جس فرقے میں مبشر حسین شاہ صاحب ہیں وہ فرقہ جہنمی ہو، اور ہو سکتا ہے کہ جس فرقے میں میں ہوں وہ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے نا، میں نے تو کبھی ایسا نہیں کہا اور کسی بھی آڈیو میں ایسا نہیں کہا کہ مبشر شاہ صاحب کہ بھائی قادیانی فرقہ جو ہے وہ جنتی ہے. میں نے نہیں کہا ایسا کبھی بھی. ٹھیک ہے، آپ اپنی طرف سے باتیں نہ بنائیں، میری آڈیو دوبارہ سنیں پھر مجھے بتائیں. ٹھیک ہے، وہ مجھے نہیں پتا کہ حضرت مرزا غلام احمد صاحب نے کیا کہا کیا نہیں کہا، وہ بات کی بات ہے. وہ میں جب بات کروں گا آپ سے اس کے بارے میں تب میں آپ سے پوچھ لوں گا جس چیز کا علم نہیں ہوگا مجھے. ابھی تو فی الحال مجھے جو ہے نا وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث چاہیے، اس کا جواب چاہیے مجھے. ٹھیک ہے، پلیز آپ بتائیں اگر آپ کا فرقہ اس شرائط پہ پورا اترتا ہے تو. اور مبشر حسین شاہ صاحب ایک اور حوالہ پکڑ لیں. کیوں پکڑ لیں ایک اور حوالہ؟ مجھے بتائیں آپ. پہلے تو یہ میرے سوال میں نے کیا ہے اس کا جواب دیں، اس کے بعد آپ اپنے حوالے پیش کریں، اس کا جواب میں دوں گا. یہی طریقہ ہے نا بات کرنے کا. ٹھیک ہے، تو پلیز آپ میرے سوال کا پہلے جواب دیں، اس کے بعد جتنے بھی حوالے آپ دیں گے اس کا جواب دوں گا انشاءاللہ. کھڑا ہوں یہاں پہ. ٹھیک ہے، بھاگتا نہیں میں، آپ سرکاری مسلمانوں کی طرح بھاگوں گا نہیں انشاءاللہ.
جی 760 صاحب، بھائی اس کا مطلب یہ ہے نا آپ کی بات کا کہ ہم نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تو ہم چوڑے ہو گئے. تو کوئی بات نہیں، مجھے چوڑا بننا بھی منظور ہے، کوئی ایسی بات نہیں. میں تو بار بار کہہ رہا ہوں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مجھے کچھ بھی بننے کے لیے تیار ہوں میں. ٹھیک ہے، اگر آپ نے مجھے ان کا بننے کے لیے چوڑا بھی کہہ دیا تو مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. پر پلیز آپ بھی آ جائیں ذرا لائن میں اور میرے سوال کا جواب دے دیں. ٹھیک ہے، چوڑا چمار جو مرضی کہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. ٹھیک ہے، تو آپ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہم کریں گے، تو اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو آ جائیں لائن میں آپ بھی. جی طارق سندھی صاحب، ایک اور حوالہ لے لیں. روحانی خزائن جلد نمبر 13 صفحہ 337 ہے. مرزا غلام قادیانی اپنے آقا اور اپنے مولا اور اپنے خدا ملکہ وکٹوریہ برطانیہ کو لیٹر لکھ کے کیا کہتا ہے؟ کہتے ہیں جناب گورنر صاحب، چونکہ مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ جس کا پیشوا اور امام اور پیر یہ راکم ہے، یعنی مرزا غلام قادیانی، مسلمانوں کا ایک نیا فرقہ، جماعت احمدیہ ایک نیا فرقہ ہے. اور کس کا ہے؟ مسلمانوں کا یہ فرقہ ہے، ایک یہ نیا گروہ ہے. جماعت احمدیہ مسلمانوں کا ایک نیا گروہ ہے. میں اب آپ سے سوال کرتا ہوں، جب یہ مرزا غلام قادیانی کی جماعت جو ہے، جس کو جماعت احمدیہ اپنے آپ کو یہ لوگ کہتے ہیں، جماعت احمدیہ مسلمانوں کا ایک نیا گروہ تھا، فرقہ تھا، آیا یہ 73 فرقوں میں شامل تھا کہ یا ایک 74واں فرقہ تھا؟ اگر تو یہ 74واں فرقہ تھا تو یہ حدیث کا مصداق ہی نہیں ہے. اور اگر یہ 73 فرقوں کے اندر شامل تھا تو مرزا تو خود کہتا ہے کہ یہ 73 کے 73 فرقے جہنمی ہیں. یہ بد مذہب ہیں، یہ پلید مذہب ہیں، 73 کے 73 فرقے. اب مجھے بتائیں کہ جماعت احمدیہ کو کس کھاتے کے اندر ڈالنا ہے؟ مبشر حسین شاہ صاحب، میں آپ کی اصلیت بتاؤں، آپ کیا چاہتے ہو؟ آپ یہ چاہتے ہو کہ طارق احمد سندھی میرے خلاف کوئی واہیات بکواس کرے اور میں جو ہے نا اس کو پھر الزامات لگاؤں کہ یہ دیکھ لیں آ گیا یہ اسی اوقات پہ، یا یہ وہ ایسا ویسا. ٹھیک ہے، تو بھائی آپ نا یہ اپنے دماغ سے، دل سے یہ بات نکال دیں مبشر حسین شاہ صاحب کہ میں کوئی آپ سے بدتمیزی کروں گا. ٹھیک ہے، میں ایسی کوئی بدتمیزی نہیں کروں گا. مول صاحب آپ ذرا آ کے نا سیدھی طرح سے آپ میرے سے حدیث پہ بات کریں بس. جی جناب، آپ بدتمیز کریں یا نہ کریں مجھے اس سے کوئی لینا دینا نہیں. آپ مجھے صرف یہ جواب دیں. مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے کہ مجھ سے پہلے 73 فرقے بن چکے ہیں. میں 3 حوالے دے چکا ہوں جس میں مرزا کہتا ہے وہ جہنمی ہیں، وہ اسلام سے بگڑ چکے ہیں، اسلام کے متصادم ان کے عقائد و نظریات ہیں، اور جناب وہ پلید مذہب ہیں، پلیز مذہب ہیں یہ 73 فرقے جو ہیں. اس کے بعد مرزا غلام قادیانی خود کہتا ہے کہ یہ ایک فرقہ جو ہے نا نیا بنا ہے، یہ مسلمانوں کے اندر سے بنا ہے. یہ جو مسلمانوں کے اندر سے نیا فرقہ بنا ہے یہ مرزا قادیانی نے بنایا تھا، اور جس کا نام اس نے جماعت احمدیہ رکھا تھا. آیا جماعت احمدیہ مسلمانوں کا ایک فرقہ ہوا تو وہ 74واں فرقہ ہوا یا 73واں؟ اس کا آپ نے مجھے جواب دینا ہے. 760 صاحب، بھائی آپ مجھے جو مرضی کہیں، چوڑا کہیں، چمار کہیں. جی آپ وہ تھلے اترنا ہی نہیں اترنا ہے، تھلے یا نہیں اترنا، یہ تو یہ گو اور یہ میدان ابھی پتہ چل جاتا ہے. اور یہ ابھی جب ویڈیو بن کے تو جناب یوٹیوب پہ جائے گی تو لوگ آپ کی علمیت کا فیصلہ کر لیں گے کہ جماعت احمدیہ کے جو مربی لوگ ہوتے ہیں، یہ ان لوگوں کے عالم ہوتے ہیں، وہ کتنے پانی میں ہوتے ہیں اور کس قسم کی بونگیاں مارتے ہیں، وہ ابھی پتہ چل جائے گا. وہ آپ بے فکر رہیں. یہ آپ کی جو آپ نعرے لگاتے ہیں نا، میں تیری تبلیغ کو دنیا کے کناروں تک پہنچاؤں گا، وہ میں پہنچاؤں گا. وہ یہ کام مجھ پہ چھوڑ دینا، وہ میں پہنچاؤں گا آپ کی تبلیغ دنیا کے کناروں تک، اور بتاؤں گا لوگوں کو کہ جماعت احمدیہ بھی مسلمانوں کا ایک گروہ ہے. یہ وہی گروہ ہے کہ جو پلید ہے، جس کو مرزا قادیانی خود کہہ چکا تھا کہ یہ پلید ہے، یہ جناب یہ اسلام کے مخالف عقائد رکھتا ہے، اور یہ کفر و شرک کے فتوے لگانے والا گروہ ہے، اور یہ جو ہے نا اسلام سے بٹکا ہوا ایک گروہ ہے. یہ خود مرزا غلام قادیانی نے اپنے منہ خود بیان کیا ہے، اور میں حوالے لگا کے آیا ہوں. یہ دنیا کو میں بتاؤں گا. جناب طارق صاحب آپ بے فکر رہیں. بشیر حسین شاہ صاحب، آپ تو بڑے عالم فاضل ہیں اور بڑے مناظرے کے میں نے سنا بڑے ماہر ہیں. تو آپ کو تو یار مجھے لگتا ہے ایسا آپ کی باتوں سے کہ آپ کو مناظرہ کرنے کی ABC نہیں پتہ.
تو پہلے سوال جو ہے نا خاکسار نے کیا، آپ اس کا جواب دیں، اس کے بعد آپ کا حق بنتا ہے آپ سوال کریں، میں جواب دوں گا، اسی طرح اسٹیپ وائز ہم چلیں گے، یہ ہوتا ہے مناظرہ، ٹھیک ہے؟ ایسا نہیں ہے کہ میں نے سوال کیا میرے سوال کے جواب دو نہ، میرے سوال کے اوپر سوال آپ کر دو، وہ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے نا؟ وہ بھاگنے والی بات ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح کہہ دیں میں بھاگنا چاہتا ہوں یا مجھے نیند آ رہی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ میرے سوال کا جواب دیں، پھر آپ کا حق بنے گا کہ میرے سے آپ سوال کریں، میں آپ کے سوال کا جواب دوں گا، ٹھیک ہے؟ آپ اس طرح چلیں۔ باقی آپ کے جتنے بھی یہ شاگرد ہیں نا للو پنجو، ان کو ذرا سائڈ میں کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ آپ نے آنا ہے آپ آئیں، یا آپ نے کسی اور کو میرے سے بات کرنے کے لیے مقرر کیا تو ان کو لے آئیں، پلیز ایک کر کے آئیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ ان سے بات کرنی ہے تو میں ان سے کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے؟ جی جناب طارق سندھی صاحب، آپ بہت بڑے مہان قسم کے مربی ہیں اور مربیوں کے استاد ہیں، اور بہت بڑے بڑے جناب آپ مرزا مسرور صاحب کو بھی غالباً آپ پڑھاتے رہے ہوں گے، مجھے تو نہیں لگتا کہ جناب وہ بھی آپ کی شاگردی سے فیض یاب نہ ہوئے ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا، اتنے مہان قسم کے آپ مربی ہیں۔ تو آپ کے سوالوں کے جواب تو ہم نے دے دیے، اوپر سے الزامی ہم نے سوال بھی قائم کیے ہیں، لیکن ان کے جوابات آپ نے نہیں دیے، وہ ویڈیو کے اندر تمام کارروائی آ جائے گی، اب بے فکر رہیں، ہم انتہائی صدق دلی سے آپ کی تمام کارروائی کو ہم ویڈیو کے اندر دکھا دیں گے۔ اب مجھے آپ اچھے انسانوں کی طرح آپ مجھے جواب دے دیں کہ آیا جماعت احمدیہ 73 فرقوں کے اندر شامل ہے یا کوئی 74واں فرقہ ہے؟ کی بات مبشر صاحب، آپ نا بہت رات دیر ہو چکی ہے، تو پلیز آپ جو ہے نا مدعے پہ آئیں اور اس پہ بات کریں، اس کا جواب دیں اور ختم کریں بات، پھر صبح آپ سوال کرنا میں جواب دوں گا، انشاءاللہ میں ضرور آؤں گا، ٹھیک ہے؟ گھبرائیں نا آپ صاحب، بالکل نہ گھبرائیں آپ، میں نہیں بھاگتا، میں کسی چیز کا سہارا نہیں لیتا، آپ جیسے یہ کاپی پیسٹ والوں کا تو بالکل ہی سہارا نہیں لوں گا، میں تو خدا تعالیٰ کا سہارا لیتا ہوں اور آج تک لیتا آ رہا ہوں، آپ فکر نہ کریں، ٹھیک ہے؟ آپ میں نہیں بھاگتا، آپ میرے سے یہاں بات کریں اور آپ ادھر ادھر کی نہ ماریں، ٹھیک ہے؟ سیدھا آپ میرے سے سوال کر، میں نے جو سوال کیا اس کا جواب دیں، پھر آپ کا حق بنتا ہے سوال کرنے کا، آپ سوال کرنا میں جواب دوں گا، ٹھیک؟ جی جناب من طارق صدی صاحب، سب سے پہلے آپ نے حدیث پیسٹ کی، ہم نے آپ سے سوال کیا کہ آیا اس حدیث کا تعلق کوئی جماعت احمدیہ سے ہے کہ نہیں، آپ اس کو گول مول کر گئے، ہم نے آپ کو عرض کی کہ ہم آپ کے کوئی نوکر نہیں ہیں یہاں بیٹھے کہ بھائی آپ کو حدیثوں کی شرح کر کر کے بتائیں، مرزیوں کے ساتھ حدیثوں کی شرح کا کوئی موضوع بنتا ہی نہیں ہے، جب تک کہ اس حدیث کا تعلق کوئی مرزیوں کے ساتھ ہو تو پھر ہی ہم گفتگو کریں گے، ایسے جو ہے نا مرزیوں کو ہم حدیثیں کیوں پڑھ پڑھ کے سنائیں؟ مرزیوں کو جب ہم مسلمان ہی نہیں سمجھتے تو ہم کیوں مرزیوں کو قرآن یا حدیث پڑھ پڑھ کے سنائیں؟ دوسری بات، آپ اس چیز پہ نہیں آئے، آپ کو پتا تھا کہ اگر میں نے اس حدیث کا تعلق مرزیوں کے ساتھ جوڑ دیا تو پھر میری جو ہے نا وہ لٹریشن یہاں شروع ہو جانی ہے، تو آپ کو پتا چل گیا تھا، آپ کو جناب اس چیز کا احساس ہو گیا تھا۔ اس کے بعد ہم نے آپ کو مرزا قادیانی کے حوالے پیش کیے کہ مرزا کہتا ہے کہ 73 فرقے جو اسلام کے ہیں وہ گمراہ ہیں، وہ اسلام سے ہٹ چکے ہیں اور بد مذہب ہیں۔ اس کے بعد مرزا خود مسلمانوں کا اپنے آپ کو ایک گروہ تسلیم کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جماعت احمدیہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے، ایک گروہ ہے۔ اب ہم نے آپ سے سوال کیا کہ ہمیں بتائیں کہ آیا وہ 73واں فرقہ ہے یا 74واں فرقہ ہے؟ اس کے بارے میں ابھی تک آپ نے کوئی جواب نہیں مجھے دیا، آپ کیوں اتنا ڈر رہے ہیں؟ مرزا غلام قادیانی کی عبارتوں سے آپ اتنا کیوں بھاگتے ہیں، کیوں جی چراتے ہیں؟ جب مرزے کا نام آتا ہے آپ کے پاؤں تھلے زمین نکل جاتی ہے، میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں کہ کیا وجہ ہے؟ آپ کیوں نہیں مرزا غلام قادیانی کی باتوں کا جواب دیتے؟ کیا وجہ کیا ہے؟ کون سی ایسی وجہ ہے کہ مرزا قادیانی کی جب بات ہوتی ہے تو احمدی مرزئی مربی لوگ جو ہیں وہ بھاگنے کی کرتے ہیں، موضوع کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتے ہیں، موضوع کو کسی اور جگہ پہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں؟ مجھے اس کی وجہ تو آج بتا دیں طارق صاحب، کیا وجہ کیا ہے؟ یہ مبشر حسین شاہ صاحب، بالکل آپ جو ہے نا، آپ کے آڈیو ملی مجھے، آپ نوکر نہیں ہیں میرے، لیکن آپ جو ہے نا مسلمانوں کے ٹھیکیدار ہیں، تو ہمارے جیسے ان پڑھ آدمیوں کو تو آپ لوگوں نے ہی سمجھانا ہے نا، آپ لوگوں نے ہی سیدھے راستے پہ لے کے آنا ہے،
اور وہ جنتی فرقہ ہے وہ کون سا ہے وہ آپ نے ہی ہمیں بتانا ہے نا، تو ہم ہی جائیں گے نا اس پہ۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا حدیث ہے، ان کی کیا باتیں ہیں، ان کی کیا تعلیم ہے، ان پہ تو آپ نے ہی روشنی ڈالنی ہے نا مولوی صاحب، کیونکہ آپ پڑھے لکھے ہیں، ہم ان پڑھ ہیں، آپ ہمیں بتائیں گے، ہم پھر اسی راستے پہ جائیں گے نا، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہی چلیں گے نا ہم، ٹھیک ہے۔ تو باقی مبشر حسین صاحب ادھر ادھر کی نہ ماریں، کوئی کسی کا نوکر نہیں ہے، نہ میں آپ کا نوکر ہوں نہ آپ میرے نوکر ہیں، لیکن مبشر صاحب آپ نے یہ گروپ بنائے اتنے بڑے بڑے، وہ کس وجہ سے بنائے ہیں، اس کی مین وجہ کیا ہے یہ بتائیں آپ مجھے، ٹھیک ہے۔ اور مجھے یہ نہیں پتا کہ کون سا گروپ جو ہے، کون سا فرقہ ناجی ہے یا کون سا فرقہ جہنمی ہے 72، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں، اگر مجھے پتا ہوتا تو میں اس گروپ میں ضرور اپنا سر پھوڑتا، یہ بھی دیکھے نا، میں تو اسی جنتی فرقے میں پھر چلا جاتا نا، مجھے کوئی ضرورت نہیں تھی اپنا سر پھوڑنے کی آپ جیسے سرکاری مسلمانوں کے سامنے، ٹھیک ہے، پلیز۔ جی طارق صاحب، جناب 73 فرقے مرزا قادیانی کہتا ہے کہ سارے کے سارے جنمی ہیں، 73 کے 73 فرقے جو ہیں وہ گمراہ ہو گئے ہیں، بد مذہب ہیں، اسلام سے ہٹ گئے ہیں، بہک گئے ہیں۔ اب مجھے بتائیں کہ جماعت احمدیہ ان 73 کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ ارشاد فرمایا تھا کہ 72 جنمی ہوں گے، 73واں جو ہوگا وہ ناجی فرقہ ہوگا۔ اب مجھے بتائیں کہ ایک ناجی فرقہ ہونا تھا، تو مرزا قادیانی تو کہتا ہے کہ 73 کے 73 ہی جنمی ہیں، 73 کے 73 ہی گمراہ ہو گئے ہیں۔ اب مرزا غلام قادیانی کی بات ماننی ہے یا اللہ کے نبی کی بات ماننی ہے؟ مجھے آپ نے 2-3 سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ پہلا سوال یہ ہے کہ مرزا غلام قادیانی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی صریح مخالفت کی ہے، لہٰذا مرزا غلام قادیانی نے بہتان باندھا ہے کہ جناب 73 کے 73 فرقے ہی ناری ہیں، جہنمی ہیں اور اسلام سے بٹکے ہوئے ہیں۔ دوسری بات، آیا جماعت احمدیہ بھی ان 72 یا 73 فرقوں کے اندر شامل ہے یا نہیں ہے؟ اگر نہیں ہے تو جناب پھر ماننا پڑے گا کہ مرزا غلام قادیانی نے جو کہا کہ مسلمانوں کا ایک فرقہ میں نے بنایا ہے، تو پھر یہ 74واں فرقہ ہونا چاہیے، جبکہ 74واں فرقہ تو اسلام کے اندر بنتا ہی نہیں، کہیں بھی 74 فرقوں کی پیشگوئی کی ہی نہیں گئی۔ اب مجھے آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں، لیکن آپ اس سے جی چرا رہے ہیں، آپ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں، چونکہ بات آ گئی اب مرزا غلام قادیانی کی، اور جہاں پہ بات آ جاتی ہے مرزا غلام قادیانی کی تو مرزئی وہاں سے ویسے بھاگتا ہے کہ جیسے گدھے کے سر سے سینگ بھاگ جاتے ہیں، غائب ہو جاتے ہیں۔ تو جیسے گدھے کے سر سے سینگ غائب ہوتے ہیں، ویسے مرزئی بھی وہاں سے غائب ہو جاتا ہے اور اس موضوع سے جناب کوسوں دور بھاگ جاتا ہے کہ جناب جہاں پہ مرزا غلام قادیانی کی بات آ جاتی ہے یا روحانی خزائن کی کوئی عبارت پڑھ کے سنائی جاتی ہے یا مرزئیوں کا کوئی عقیدہ بیان کیا جاتا ہے تو مرزئی وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، مرزئی اس موضوع کو خلط ملط کرنے کی کوشش کرتا ہے، مرزئی کہتا ہے کہ یار کسی طریقے سے یہ موضوع تو کہیں اور ہی چلا جائے تو بہتر ہے، اب تو میری جان شکنجے میں آ گئی ہے جیسے ویلنے وچ گنا، ہاں جی، تو یہ جو ہے نا یہ اب جناب آپ کی جان چھٹنے والی نہیں ہے، جب تک مجھے ان سوالوں کے جواب آپ نہیں دیں گے بات آگے بڑھنی نہیں ہے طارق صاحب، یہ میں آپ کو بتا دوں، ان سوالوں کے جواب تو میں آپ سے لے کے ہی رہوں گا، حدیث پیش آپ نے کی ہے، میں نے نہیں پیش کی۔ چلیں مجھے بتائیں اچھے انسانوں کی طرح، اچھے بچوں کی طرح مجھے بتائیں کہ اب جماعت احمدیہ ان 73 کے اندر شامل ہے یا کوئی 74واں فرقہ ہے؟ اگر 73 کے اندر شامل ہے تو مرزے کے نزدیک تو جماعت احمدیہ بھی بد مذہب ہے، اسلام سے بٹکی ہوئی ہے، اس کا جواب آپ نے مجھے دینا ہے۔ اچھا صاحب، میں تو یار ابھی مرزا قادیانی صاحب کی بات ہی نہیں کر رہا، پھر آپ بار بار گھما پھرا کے وہی بات کر رہے ہیں، میں تو ان کی بات ہی نہیں کر رہا بھائی، میں نے تو حدیث بھی پیش کر دی، اس کا ترجمہ بھی پیش کر دیا، آپ کو پھر بھی سمجھ نہیں لگی، اس کا مطلب کہ میں تو ان پڑھ ہوں ہی ہوں، مجھ سے زیادہ ان پڑھ تو آپ لگ رہے ہیں مجھے، ٹھیک ہے نا۔ مجھے پہلے وہ 72 جنمی فرقوں کے نام بتائیں اور ایک جنتی فرقے کا نام بتائیں، اس کے بعد آپ کیا بات کرتے ہیں اس کا سوال کا جواب میں دوں گا آپ کو انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔
میری آڈیو ذرا دھیان سے سنا کریں. اگر نیند آ رہی ہے ٹھنڈا پانی پئیں, ٹھیک ہے. میں بھی پی کے آتا ہوں مبشر شاہ صاحب, کیونکہ مجھے نیند تو آ نہیں رہی لیکن گلا سوکھ گیا آپ سے بات کرتے کرتے. آپ کا کوئی جواب نہیں مل رہا, مجھے تسلی بخش جواب نہیں مل رہا. جی آپ ان کی بات کیوں نہیں کر رہے بھائی, یہی تو پوچھ رہا ہوں, ان کی بات کیوں نہیں کر رہے؟ ان کی بات کے بغیر تو ہماری بات بنتی ہی نہیں. ہمارا تو موضوع جو آپ کے ساتھ جناب بنتا ہے وہ مرزا غلام قادیانی کی ذات ہے, اس کے اقوال ہیں, اس کی تحریرات ہیں, اس کے نظریات ہیں, اس کے عقائد ہیں, اور تو ہمارا آپ کے ساتھ کوئی موضوع بنتا ہی نہیں ہے. ایسی خام خواہ میں ہم آپ کے ساتھ سر تو نہیں نہ کھپائیں گے طارق سندھی صاحب. مرزا قادیانی کو کیوں بیچ میں سے نکالتے ہیں؟ مجھے آپ نے ابھی تک جواب نہیں دیا کہ یار مرزا کے نام سے آپ جلتے کیوں ہیں اتنا؟ او بھائی مرزا غلام قادیانی تو کہتا ہے مجھے اگر جھوٹا تم لوگوں نے ثابت کرنا ہے تو میری کتابوں سے جھوٹا ثابت کرو. مرزا خود کہتا ہے, آپ نے کتابیں نہیں پڑھی؟ مرزا قادیانی کہتا ہے اگر تم لوگوں نے مجھے جھوٹا ثابت کرنا ہے تو میری کتابوں سے مجھے جھوٹا ثابت کرو. ابھی میں آپ کو حوالہ اس کا لگاتا ہوں. جناب طارق صاحب آپ نے تو اپنے مرزا جی کی کتابیں نہیں پڑھی, چلے ہم ہی آپ کو تلاوت کر کے سنا دیتے ہیں, اللہ کرے کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. مرزا قادیانی کہتا ہے لیکن اگر کوئی اس کے برخلاف مدعی ہے تو ہماری کتب مصوفہ سے اپنے دعوے کو ثابت کر رہے, ورنہ بے ایمان اور خیانت پیشہ ہے. مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جو بندہ میری کتابوں سے مجھے جھوٹا ثابت نہیں کرتا تو وہ بے ایمان ہے اور خیانت پیشہ ہے. تو اس کا مطلب ہے آپ کہتے ہیں جی مرزا قادیانی کی بات کریں ہی نہیں, اس کا مطلب ہے آپ ہمیں بے ایمان بنانا چاہتے ہیں, آپ ہمیں خیانت پیشہ بنانا چاہتے ہیں. تو ہم نے خیانت پیشہ بننا نہیں ہے, ہم نے بے ایمان بننا نہیں ہے, ہم تو بھائی ایماندار ہیں, اور ہم تو خیانت دار نہیں ہیں, جناب مان ہم تو ایماندار ہیں. بقول مرزا قادیانی کہتا ہے اگر تم ایمان والے ہو نا تو پھر تم میری کتابوں سے مجھے رد کرو میرا. اس لیے ہم تو مرزا قادیانی کی کتابوں سے ہی رد کریں گے, ہم تو کسی اور جگہ جائیں گے ہی نہیں. بقول مرزا قادیانی کہ اگر تم نے کسی اور جگہ سے میرا رد کیا, مجھے جھوٹا ثابت کیا, تو تم بے ایمان ہو, تم خیانت دار ہو, خیانت پیشہ ہو. تو مربی طارق صاحب مجھے آپ خیانت پیشہ تو نہ بنائیں, مجھے آپ بے ایمان بننے کی دعوت تو نہ دیں. ایسے کام چھوڑ دیں آپ. جو سوال میں نے کیے ہیں مرزا قادیانی کی کتابوں سے اس کے مجھے جواب دیں. حسین صاحب میں ان کی بات اس لیے نہیں کر رہا ابھی کیونکہ میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی مانتا ہوں اور مانتا رہوں گا, ٹھیک ہے مبشر حسین شاہ صاحب. اسی لیے میں سب سے پہلے انہی کی بات کروں گا, شروعات انہی سے کروں گا, اس کے بعد جا کر حضرت مرزا غلام احمد پہ جا کر ختم کروں گا, ٹھیک ہے نا. میں آپ کو مثال دیتا ہوں, جس طرح کہ ہم قرآن مجید شروع کرنے سے پہلے خدا تعالیٰ کا نام لیتے ہیں, اس کے بعد ہی قرآن مجید شروع کرتے ہیں, اسی طرح ہی بس آپ سمجھ لیں کہ میں سب سے پہلے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کرتا ہوں اور حضرت مرزا غلام احمد پر ختم کرتا ہوں, ٹھیک ہے. اگر اب بھی سمجھ نہیں آتی تو مول صاحب 2-4 نیند کی گولیاں آپ بھی کھا لیں. جی جناب آپ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کریں گے. آپ مجھے بتائیں کہ قرآن بڑا ہے کہ حدیث بڑی ہے, اس کا جواب مجھے دیں. قرآن بڑا ہے کہ حدیث بڑی ہے؟ آپ کو تو پھر قرآن کی بات کرنی چاہیے تھی. آپ حدیث کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ آپ کو تو پھر قرآن کی بات کرنی چاہیے تھی. جی مجھے بتائیں کہ قرآن بڑا ہے کہ حدیث بڑی ہے؟ سب سے پہلے تو آپ کو پھر قرآن کی بات کرنی چاہیے تھی. تو قرآن کی بات آپ نے کیوں نہیں کی؟ حدیث کو کیوں لیا آپ نے؟ اس کا جواب دیں گے مجھے آپ؟ اور آپ اس کا جواب مجھے پتہ ہے نہیں دیں گے, اس کا جواب آپ نے نہیں دے رہا مجھے طارق صاحب. چلے میں آپ کو جواب دیتا ہوں. دیکھیں میں تو سب سے پہلے قرآن کی بات کرتا ہوں. میں تو ابھی ساری قرآن کی باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے جناب. میں تو سب سے پہلے قرآن کی بات کروں گا, پھر حدیث کی بات کروں گا. میں تو سب سے پہلے قرآن پیش کرتا ہوں
جناب میں نے آپ کو ابھی قرآن پڑھ پڑھ کے سنایا ہے لیکن آپ نے اس کو تسلیم ہی نہیں کیا۔ مبشر حسین شاہ صاحب بالکل صحیح بات ہے آپ کی، لیکن قرآن جن پہ نازل ہوا تو میں یہی سمجھا، کیونکہ میں تو مزدور طبقہ آدمی ہوں نا، تو میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بات شروع کر دی۔ چلیں کوئی بات نہیں، میں اپنی غلطی کی معافی چاہتا ہوں، بھائی غلطی ہوگی مجھ سے، چلے ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، آپ یہ سوال کا جواب دیں میرے، اس کے بعد میں قرآن کی بات کروں گا، ٹھیک ہے؟ آپ پلیز اس سوال کا جواب دیں میرے، اس کے بعد میں قرآن پہ آتا ہوں۔ چلیں شکر ہے آپ نے تسلیم کر لیا کہ حدیث کا نمبر دوسرے درجے پہ آتا ہے اور قرآن کا نمبر پہلے درجے پہ آتا ہے۔ آپ کو یعنی قرآن سے بات کرنی چاہیے تھی لیکن آپ نے حدیث سے شروع کر دی ہے، آپ نے غلطی تسلیم کر لی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ میں قرآن کی بات کر رہا ہوں، میں تو دیکھیں قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں۔ اب دیکھیں نہ دیکھیں، میں تو دیکھیں بڑی باتیں کر رہا ہوں، آپ جناب کہیں اور لے کے جا رہے ہیں، تو قرآن کی بات تو کم از کم تسلیم کریں نا یار، ایسے تو نہ کریں طارق صاحب۔ مبشر حسین شاہ صاحب، مولوی صاحب، مجھے پتہ ہے کہ جب میں نے قرآن کی بات کی تو آپ نے وہاں سے بھی جو ہے نا آئیں بائیں دائیں شائیں بھاگنا ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کی دم کے پیچھے آگ لگ جانی ہے، یہ مجھے پتہ ہے اچھی طرح سے، جیسے ابھی لگی ہوئی ہے۔ جی جناب، آپ نے جب قرآن کی بات کرنی ہے تو سو کرنی ہے، لیکن میں تو ابھی قرآن کی ہی باتیں کر رہا ہوں، سارا قرآن پڑھ کے سنایا ہے آپ کو۔ آپ تو جب کریں گے تو دیکھی جائے گی، لیکن آپ نے آخر میں جو نا غلط لفظ بھی استعمال کرنے شروع کر دیے۔ بہرحال یہ آپ کی خوشی ہے، لیکن جناب میں تو قرآن کی ہی باتیں کر رہا ہوں، کب سے آپ کو قرآن پڑھ پڑھ کے سنا رہا ہوں، لیکن آپ اس کو تسلیم ہی نہیں کر رہے۔ جی مبشر حسین شاہ صاحب، بھائی ہم تو آمنا و صدقہ کہنے والوں میں سے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا؟ تو ہم تو اپنی غلطی کو بالکل قبول کرتے ہیں اور آگے اپنے علم میں اضافہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر میں نے یہ سوال کر ہی لیا ہے تو آپ کو کیا اعتراض ہے اس کا جواب دینے میں؟ کیا پریشانی پیش آ رہی ہے آپ کو میرے سوال کا جواب دینے میں؟ دے دیں، کام ختم ہو، ٹھیک ہے نا؟ ہم اس سوال کا جواب حل ہو جائے، میں اس کو سائڈ میں رکھ دوں، اس کے بعد قرآن کی طرف آتا ہوں میں، ٹھیک ہے؟ اب میں نے آپ کے سوال کا جواب قرآن پاک سے دے تو دی ہے، اب قرآن کی بات بھی آپ کی سمجھ میں نہیں آتی تو اب میرا اس میں قصور بتائیں، میں نے کون سا قصور کر دی ہے؟ میں نے تو قرآن پڑھ کے سنایا ہے، تو آپ کو وہ بھی سمجھ نہیں آ رہا، کمال کرتے ہیں آپ جناب۔ جس کو قرآن بھی سمجھ میں نہیں آتا تو پھر اس کا علاج کیا ہے؟ آپ طارق صاحب آپ ہی بتا دیں، چلیں آپ بتا دیں بھائی، قرآن جس کو سمجھ نہیں آتا تو اس کا پھر علاج کیا ہوگا؟ جناب میں نے تو 4-5 قرآن کی آیتیں پڑھ کے سنائی ہیں، لیکن وہ آپ کو پلے ہی نہیں پڑ رہی طارق صاحب۔ ایک مبشر صاحب، بندہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، قرآن اس کو سمجھ نہیں آ رہی، تو اس کو اور کون سی چیز سمجھ آئے گی؟ طارق صاحب مجھے اس کا حل بھی تو بتائیں نا کوئی۔ صاحب نہیں، آپ کا تو کوئی قصور ہی نہیں ہے، آپ تو بڑے معصوم ہیں، آپ کی تو کوئی غلطی نہیں ہے بھائی۔ تو بھائی میں ایک سادہ سا آدمی ہوں، تو پلیز جس طرح میں نے آپ سے سوال کیا نا، آپ اسی طرح مجھے جواب دے دیں، مجھے میرے دل کو تسلی ہو جائے گی۔ وہ 72 فرقے کون کون سے ہیں مجھے بتا دیں پلیز، ٹھیک ہے؟ کیونکہ بہت 3-4 مہینے پہلے آپ کے ہی مولوی مفتی صاحب ہیں فاروق بٹ صاحب، انہوں نے 5-6 کے نام لیے تھے، تو اس کے بعد وہ چپ ہو گئے۔ 5-6 تو مجھے یاد ہیں ابھی، وہ کہتے تھے بریلوی، دیوبندی، وہابی، چشتی، قادری، یہ تو بھائی جہنمی ہیں ہی ہیں پکے، انہوں نے یہ بات کہی تھی۔ اگر کہیں تو میں ابھی آڈیو لگا دوں ان کی، ٹھیک ہے؟ اب بتائیں، اب وہ صحیح بول رہے ہیں کہ آپ اپنے 72 فرقوں کے نام بتائیں جو جہنمی ہیں، ٹھیک ہے؟ جی طارق صاحب، قرآن کی آیتوں سے میں نے ثابت کر دیا ہے، لیکن آپ کو قرآن کی آیتیں سمجھ ہی نہیں آتی۔ قرآن کی آیتیں میں نے پڑھ پڑھ کے سنائی ہیں، اور 72 فرقے آپ کہہ رہے ہیں، 72 کے مجھے نام بتائیں۔ 72 کے نام تو میں تب بتاؤں نا جب آپ مجھے ایک جو جنتی ہے اس کا کم از کم نام بتائیں، اس کا تو نام آپ نے بتایا نہیں۔ ہم نے مرزا غلام قادیانی کی عبارتیں پیش کر کے آپ کو بتایا کہ مرزا غلام قادیانی کے نزدیک 73 کے 73 فرقے جنمی ہیں، سارے گمراہ ہیں، بد مذہب ہیں۔ اور مرزا غلام قادیانی ایک جگہ خود کہتا ہے کہ جماعت احمدیہ بھی مسلمانوں کا ایک فرقہ ہے۔ سوال ہم نے یہ کیا تھا، اگر وہ ایک فرقہ ہے تو وہ 72واں فرقہ ہے، 73واں فرقہ ہے یا 74واں فرقہ ہے؟ اس کو کس گنتی شمار میں لے کے آنا ہے، لیکن اس کا جواب تو آپ نے دیا ہی نہیں ہے۔
اور مرزا غلام قادیانی کے بارے میں ہم نے بتا دیا ہے کہ مرزا کہتا ہے اگر تم لوگوں نے میرا رد کرنا ہے، مجھے جھوٹا یا سچا کرنا ہے تو میری کتابوں سے کرو۔ آپ پتہ نہیں عجیب و غریب قسم کے قادیانی مربی ہیں کہ جناب آپ مرزے قادیانی کو تو مانتے ہیں لیکن مرزے کی ایک بات نہیں مانتے۔ عجیب مخلوق ہیں آپ لوگ کہ مرزے کو تو مانتے ہیں کہ ہمارا وہ مسیح موعود ہے تو یہ ہے تو وہ ہے، لیکن مرزے کی کہی ہوئی ایک بات نہیں مانتے۔ کمال کرتے ہیں، کم از کم مرزے کی باتوں کو تو مان لیں۔ آپ نے ہمیں نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، حدیث کو نہیں ماننا، کسی چیز کو نہیں ماننا، او بھائی مرزے کی تو مان لیں۔ کمال کرتے ہیں آپ طارق صاحب کہ کم از کم مرزے کی بیچارے کی تو مان لیں۔ وہ کہتا ہے کہ اگر تم لوگوں نے میرا رد کرنا ہے، مجھے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے، میری کتابوں سے کرو۔ آپ لوگ جناب اس بیچارے کی مانتے ہی نہیں ہیں۔ میں نے ابھی آپ کو مرزے کی دو متضاد قسم کے اقوال لے کے آئے ہوں، اس کا آپ نے کچھ اس کو کسی گنتی شمار میں نہیں لے کے آ رہے، اس کو کسی کنارے پہ ہی نہیں لگا رہے، اس جانب آ ہی نہیں رہے آپ۔ مجھے بتائیں تو صحیح کسی ایک سوال کا جواب دیا آپ نے؟ جی دوستو، ابھی 55 منٹ کا یہ مناظرہ ہو گیا ہے اور ابھی یہ مربی صاحب کے پاس اور کوئی جواب تو ہے نہیں، بس وہ آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرتے جا رہے ہیں جیسا کہ مربیوں کی پرانی عادت ہے۔ اور آگے جا کے ہم نے ایک دو دلائل دیے ہیں وہ بھی ہم یہاں پیش کریں گے، لیکن تھوڑی آڈیوز آپ کو سنائیں گے۔ مربی صاحب کی وہی سوئی وہیں اٹکی ہوئی ہے، جی 72 فرقوں کے نام بتائیں، 72 کے نام بتائیں، جو ہم نے پوچھا اس کا ایک جواب نہیں دیا۔ تو بہرحال 1 گھنٹے کی ہم نے یہ ویڈیو مکمل کرنی ہے، تھوڑی ہم آپ کو سنا دیتے ہیں۔ اچھا مول صاحب، مبشر صاحب دیکھیں میری وائس نا بڑے دھیان سے ہے، بھی وہ جہنمی فرقہ ہو، غلط فرقہ تو ہو سکتا ہے میں بھی ہو سکتا ہوں، ایسی کوئی جنتی فرقے کی ضرورت ہے، بس جاؤں اور جنتی فرقے کی طرف دیکھوں دھیان تو۔ جی طارق صاحب میری بھی بات توجہ سے سنیے گا، وہ بد مذہب ہیں، وہ گمراہ ہیں۔ اب مجھے علیہ وسلم کی بات ہے، ان دو باتوں میں سے سچی کون سی ہے یہ آپ فیصلہ کر دیں، بات ختم ہو جاتی۔ دوسری بات مبشر حسین شاہ صاحب، آپ کے جیسے روز 10 مولوی سرکاری مسلمانوں کو لائن پہ کھڑا کر کے طارق احمد سندھی ان کے ساتھ گلی ڈنڈا کھیلتا ہے، کبھی ان کے آگے مارتا ہے، کبھی ان کی پیچھے سے مارتا ہے۔ ایک بات یاد رکھنا، ٹھیک ہے؟ آپ کو صرف اعتراض کرنا آتا ہے، آپ کو کسی کے سوال کا جواب آپ تو کبھی دے نہیں سکتے، ٹھیک ہے؟ مخالفت کرنا آپ کی نس نس میں بھر چکا ہے اور آپ مخالفت کرتے کرتے مر جاؤ گے۔ جی مربی صاحب اب مربیت سامنے آ رہی ہے، کھل کے ایسا آ رہی ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ دیکھیں نا، کہتے ہیں چور چوری سے تو جائے، ہیرا پھیری سے نہ جائے۔ آپ ایک مرتبہ توبہ اوپر کر کے آئے ہیں، پھر وہ توبہ کا دروازہ آپ کھول رہے ہیں۔ چلے کوئی نہیں، کھل جائیں آپ، کھل جائیں۔ وہ مرزا قادیانی جیسا جو نا گند جو نا اگلے آپ، اگلے وہ رنڈیوں کے لاد، کنجریوں کی لاد، خنزیروں، کتیوں، کمینیوں، یہ ساری تلاوت کریں جو مرزا کیا کرتا تھا۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے، ٹینشن نہیں ہے مجھے تو صرف اتنا بتائیں کہ میں قرآن پڑھ کے سنا رہا ہوں، قرآن سے آپ کو دلیل دے رہا ہوں، آپ مجھے حدیث کی طرف لے کے آ رہے ہیں۔ جی جناب سندھی صاحب، آپ کے مرزا جی کیا کہتے ہیں؟ روحانی خزائن جلد نمبر 19 ہے، صفحہ 140 ہے۔ مرزا جی کہتے ہیں کہ میرے اس دعویٰ کی حدیث بنیاد نہیں بلکہ قرآن اور وہ وہی ہے جو میرے پر نازل ہوئی۔ ہاں، تائیدی طور پر ہم وہ حدیثیں بھی پیش کرتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہیں اور میری وحی کے معارض نہیں۔ مرزا کہتا ہے کہ جو حدیثیں میری وحی کے معارض ہیں اس کو ہم ردی کی ٹوکری کی طرح پھینک دیتے ہیں اور دوسری حدیثوں کو ہم ردی کی طرح پھینک دیتے ہیں۔ مرزا کہتا ہے جو مجھ پہ وہی نازل ہوتی ہے، اگر کوئی حدیث بھی اس کی ٹکر میں آتی ہے تو میں اس کو پھینک دیتا ہوں ردی کی ٹوکری کے اندر۔ اب مجھے بتائیں کہ جناب من، یہ مرزا تو کہتا ہے قرآن سب سے افضل ہے، اور اگلی بات آپ کو پتہ چل ہی گئی ہے کہ اگلی کون سی بات ہے۔ ہاں جی مجھے بتائیں اب قرآن کی بات ماننی ہے کہ یا حدیث کی بات، اس کا فیصلہ مجھے کر کے بتائیں۔ جناب من، میں نے آپ کے سامنے مرزا غلام قادیانی کی عبارتیں پڑھ کے سنائیں جو کہ مرزا قادیانی کے بقول وہ قرآن ہے، قرآن مرزا قادیانی کے بقول وہ قرآن ہے۔ جو باتیں مرزے پہ الہام ہوتی ہیں یا جو باتیں مرزا خود کرتا ہے وہ قرآن ہوتا ہے۔
آپ اس جانب آ ہی نہیں رہے تھے. میں بار بار قرآن کا لفظ استعمال کر رہا تھا اسی وجہ سے کہ میں نے مرزے کی عبارتوں کو پیش کیا تھا. روحانی خزائن جلد نمبر 22 ہے صفحہ 87 کے اوپر مرزا کہتا ہے قرآن شریف خدا کی کلام، قرآن شریف خدا کی کتاب اور میرے منہ کی باتیں ہیں. مرزا قادیانی کہتا ہے جو میرے منہ سے باتیں نکلی ہیں وہ تو قرآن ہے، وہ قرآن ہے. لہٰذا میں نے مرزیوں کے بقول قرآن پیش کیا ہے، 5 حوالے پیش کیے ہیں، لیکن مربی طارق صاحب آپ اس مرزے کے قرآن کو تو مان ہی نہیں رہے. آپ مرزے کے قرآن سے تو بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ میرے ساتھ حدیث کی بات کرتے ہیں، میں قرآن کی بات کر رہا ہوں. یہ وہی قرآن ہے جو مرزے نے کہا ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا. مرزا کہتا ہے جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ قرآن ہے، جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ قرآن ہے، جو میرے منہ سے نکلتا ہے وہ قرآن ہے. اور جو حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو حدیث مرزا کہتا ہے میرے کلام کے مخالف ہوتی ہے، میں اس کو پھینک دیتا ہوں، ردی کی ٹوکری میں پھینک دیتا ہوں. آپ مجھے بتائیں کہ مرزا غلام قادیانی نے جو کہا ہے کہ 73 فرقے جنمی ہیں، اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ 72 جنمی ہیں، 1 جنتی ہے. مرزا کہتا ہے 73 کے 73 ہی جنمی ہیں. اب مجھے بتائیں کہ آپ نے اللہ کے نبی کی بات کو ماننا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو ماننا ہے، یا مرزا غلام قادیانی کے پیش کردہ قرآن کی بات کو ماننا ہے؟ مجھے بتائیں بات کون سی آپ نے قبول کرنی ہے؟ اس کی جانب آپ آ ہی نہیں رہے. کسی ایک سوال کا جواب بھی آپ نے ابھی تک نہیں دیا. حسین شاہ صاحب، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے میرے سوال کا جواب نہیں دینا، آپ نے ادھر ادھر کی مارنی ہے. ٹھیک ہے یار، کوئی فائدہ نہیں ہے بونکیاں مارن سے ادھر ادھر کی. جو مین بات ہے سوال کا جواب دیں. ابھی جناب پچھلے 3 گھنٹے سے آپ دماغ چاٹ رہے ہیں، ابھی تک کوئی سوال کا جواب آپ نے نہیں دیا. آپ کہہ رہے ہیں مجھے ان 72 کے نام بتائیں جو جنمی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں وہ ایک جو فرقہ آپ نے نکالا ہے، الگ کیا ہے، اس فرقے کا نام آپ مجھے جواب بھی نہیں دیا ہے کہ تم نے اگر مجھے سچا کرنا ہے یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابیں پیش کرو. تو آپ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث، ابو داؤد کی یہ حدیث کیوں پیش کی؟ یہ بھی ایک سوال ہے، اس کا جواب ابھی تک آپ نے نہیں دیا. بشیر حسین شاہ صاحب، میں تو ان پڑھ ہوں، میں تو بھائی مزدور طبقہ ہوں. اگر میں نے مولوی مبشر حسین شاہ صاحب، میں نے کوئی ایسا غلط یا نعوذ باللہ ناپاک سوال نہیں کر دیا، کوئی غلط. جناب آپ کہہ رہے ہیں کہ اس بات کو ختم کر کے پھر قرآن پہ آ جائیں. میں کہہ رہا ہوں میں سب سے پہلے قرآن کی بات کر رہا ہوں. میں نے تو قرآن پیش کی ہے، مرزے کی باتیں نہیں سنائی ہیں آپ کو. اور مرزے کی کتابیں جو ہے نا وہ قرآن ہے. مرزا خود کہتا ہے کہ میری باتیں، میری کتابیں جو ہے میرا قرآن ہے. تو میں نے تو قرآن پیش کی ہے. قرآن افضل ہے کہ حدیث افضل ہے؟ اس کا جواب تو آپ نے دیا نہیں. اور یہ کیا آپ نے یہ ڈرامہ لگایا ہوا ہے کب کا؟ مزدور طبقہ، مزدور طبقہ. آپ کیا لقمہ جو ہے منہ کی بجائے کسی اور جگہ ڈالتے ہیں؟ بتائیں، آپ چوچے ہیں، بچے ہیں؟ آپ اتنے بڑے تو مہان مربی ہیں آپ تو یہ کہہ رہے تھے ابھی میں وہ گلی ڈنڈے کھیلتا ہوں تو یہ کرتا ہوں تو وہ کرتا ہوں، بڑے بڑے علماء تو یہ ان کے ساتھ میں یوں کرتا ہوں تو وہ کرتا ہوں. آپ تو اتنے جناب جلیل القدر مربی ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ جناب میں جناب وہ تنبیہ سیتا ہوں. ہاں جی، مرزا قادیانی کی شلواریں دھوتا ہوں پوٹیوں والیاں. کیا ڈرامہ شروع کیا ہوا ہے؟ میں مزدور طبقہ ہوں. مزدور طبقے سے اس سے مراد کیا ہے؟ سوال کا جواب دیں. بحث کرنے کے لیے آپ آئے ہیں، کوئی اور تو نہیں آیا. چلیں اب میری بات سنیں مبشر حسین شاہ صاحب. اگر کسی ان پڑھ آدمی نے، بیچارے غریب آدمی نے آپ سے آ کر آپ مولوی مجھ پہ بات کریں گے. جی دوستو، بس یہ بات تقریباً اینڈ ہو گئی ہے. انہوں نے بس وہی کاپی پیز آڈیو پہ آڈیو سینڈ کرتے جا رہے ہیں. یہ ساری آڈیو پہ آڈیو آ رہی ہے، سوال کا جواب کوئی نہیں. بس وہی نا 72 فرقوں میں سے بتائیں، ہمیں 72 فرقوں کا بتائیں. بہرحال دوستو، اس ڈیبیٹ سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا انشاءاللہ. جو ہم نے حوالے پیش کیے ہیں یہ بہت کارآمد ہے. ایک طرف اب خلاصہ میں پیش کر دیتا ہوں. ایک طرف مرزا قادیانی کہتا ہے کہ جناب من 73 کے 73 فرقے جنمی ہیں اور سارے کے سارے ہی کافر ہو گئے ہیں، اور دوسری طرف خود مسلمانوں کا ایک فرقہ بننے کی کوشش بھی کرتا ہے مرزا قادیانی. تو یہ اس سے ہم نے بار بار سوال کیا ہے مربی سے، لیکن مربی اس کی جانب آیا ہی نہیں ہے.
ٹھیک ہے جناب. آئندہ سے کبھی بھی کوئی قادیانی مربی یا اس طرح کے اور لوگ بھی بڑے ہیں یہ 72-74 والی باتیں کرنے والے تھے، یہ حوالے لازمی ان کو پیش کریے گا. دوسری بات یہ کہ مرزا غلام قادیانی کہتے ہیں جو باتیں میں کہتا ہوں نا یہ قرآن ہے، یہ آپ کو حوالہ ہم نے پیش کر دی ہے. مرزا کہتا ہے جو باتیں میرے منہ سے نکلتی ہیں وہ قرآن ہے اصل میں. تو یعنی مرزائیوں کے نزدیک سب سے بہتر جو حوالہ ہوتا ہے وہ مرزے کی اپنی کتاب ہوتی ہے. پھر ہم نے وہ حوالہ بھی آپ کو پیش کر کے یہاں دکھایا کہ مرزا خود کہتا ہے کہ میرا اگر تم نے رد کرنا ہے یا مجھے سچا یا جھوٹا کرنا ہے تو میری کتابوں سے کرو، میری کتابوں سے کرو اور ایمانداری سے کام لو. تم اگر ایماندار ہو تو میری کتابوں سے رد کرو، اگر تم میری کتابوں سے میرا رد نہیں کرو گے تو تم بے ایمان ہو. تو یہ بھی ہم نے حوالہ پیش کیا. تو یہ تھا آج کا خلاصہ جناب، اور اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. میں آپ سے یہاں گزارش کروں گا، یہ ہمارا گروپ ہے قادیانی مناظرہ گروپ. دوستو اس گروپ کو لازمی آپ جو ہے نا جناب اس میں آپ اپنے دوستوں کو بھی ایڈ کریں اور جوائن خود بھی کریں اور اس میں ایکٹیو رہا کریں. اور اہم بات یہاں یہ میں نے عرض کرنی، یہ ہمارا افیشیل پیج ہے سچی بات پیج. دیکھیں دوستو اس کو زیادہ سے زیادہ نا لائک کریں، اس کو پیج کو ڈھونڈ کر آپ نے لائک کرنا. یہ سچی بات پیج آپ یہ دیکھ لیں، اوپر لنک وغیرہ بھی نظر آ رہا ہے. سچی بات پیج کو آپ لائک کریں اور اپنے دوستوں کو انوائٹ کریں زیادہ سے زیادہ. اور اگر آپ کے پاس ہمت یا توفیق ہے تو اس کو پروموٹ کریں، اس کو پروموٹ اچھے طریقے سے کریں اور زیادہ سے زیادہ. تاکہ اصل میں پرابلم یہ ہے نا جناب، سچی بات پیج کو آپ لائک کریں گے تو اس کا یہ ہوگا کہ کوئی بھی پوسٹ اگر یہاں آتی ہے، یہ مناظرہ بھی اب سچی بات پیج پر اپلوڈ ہوگا، تو وہ اگر آپ نے پیج آپ لائک کیا ہوگا تو جو بھی یہاں ایکٹیویٹیز ہوں گی، جو بھی یہاں جناب شیئرنگ ہوگی تو وہ آپ تک بھی پہنچتی رہے گی. اور جو بھی آپ کا دوست اس کو لائک کرے گا تو اس تک بھی یہ چیزیں پہنچتی رہیں گی. بہت شکریہ دوستو، اپنی دعاؤں میں خصوصی طور پہ یاد رکھیے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.